सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, पीडीएम का जो एहतजाज था वो जलसे, जुलूसों, रैलियों, इस्तीफ़ों की धमकी, लॉन्ग मार्च की धमकी, धरनों की धमकी से होता हुआ अब इलेक्शन कमीशन तक जा पहुंचा है। महंगाई का नाम लेकर पीडीएम सड़कों पर आई थी, महंगाई का एजेंडा लेकर सड़कों पर आई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद उनका रह गया है और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग केस है उसका फैसला आए। और इस हवाले से एक यादाश्त भी जमा कराई गई। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया, बड़ी बातें की गई। उसके बाद हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तो बड़े रिलैक्स थे। उन्होंने कहा कि ओपन समाअत कर ले, मैं तो चैलेंज करता हूं और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग केस है उसकी ही ओपन समाअत नहीं, बल्कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी जो फॉरेन फंडिंग केस है उसकी भी ओपन समाअत होनी चाहिए। सब कुछ मीडिया के सामने होना चाहिए, कैमरे के सामने होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि अब इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई इन कैमरा रखने और समाअत ओपन करने का ऐलान किया है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर बात करेंगे, लेकिन पहले फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से बात कर लेते हैं। लगारी साहब, आपको क्या लगता है वज़ीर आज़म साहब इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? वो ये कहते हैं ओपन समाअत करें, कैमरे के सामने सब कुछ हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, वो वाकई इतने कॉन्फिडेंट हैं जितने वो नज़र आ रहे हैं? देखिए, ये बड़े खुशकिस्मत हैं इसलिए कि इदारों का ताउन हासिल है। अच्छा। और जब ताउन हासिल होता है तो इस तरह होता है कि वो चैलेंज करते हैं और इदारे फिर पीछे हट जाते हैं। यानी यही किया ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। क़यामत आ जाएगी, आसमान गिर पड़ेगा, ज़मीन फट जाएगी, क्या क्या हो जाएगा अगर हमने ये जो है ओपन इसकी समाअत की। अच्छा। और अगर इसकी हमने खुली अदालत में समाअत की, खुली समाअत की, तो फिर तो क़यामत आ जाएगी, पाकिस्तान के ऊपर बड़े हालात ख़राब हो जाएंगे। तो उन्होंने मना कर दिया। अच्छा। और इसलिए उन्हें एतमाद था, और एतमाद से भी इसलिए कह रहे थे, उनको पता था कि इलेक्शन कमीशन ऐसा करने नहीं जा रहा है। इस वजह से उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ कर कहा कि जी जो करना है कर लो, वो जो है अपना हमारी ओपन समाअत करे। तो ये ओपन समाअत का सारा जो है वो इन कैमरा जाने की बात थी। वरना यही वज़ीर आज़म ना कई एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 30 मरतबा तो कह चुके हैं कि भाई ये इसको न सुना जाए, फिर इसके एतराज़ात लगाए गए, फिर इसकी समाअत रुकवाई गई। कई बार ऐसा होता रहा है, दर्जनों बार ये सूरत हाल हो चुकी है। वो तो इससे भाग रहे हैं कि मुसीबत खुलना पड़े। अब मुसीबत खुली तो फिर एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये नई मुसीबत ये आएगी कि जनाब फिर पार्टी भी तो क्वेश्चन हो सकती है। जिस पार्टी को फॉरेन फंडिंग होती हो तो वो कहाँ खड़ी होगी? बिल्कुल ऐसा। लेकिन जैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी के बारे में भी तो वज़ीर आज़म ने कहा है ना, उन्होंने कहा है कि उनकी भी खुली समाअत होनी चाहिए। और पीपल्स पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने तो कोई दस्तावेजात, कोई सबूत भी अभी तक इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं किए। अगर इदारे इग्नोर करते हैं इन चीज़ों को और मौका देते हैं कि सियासी जमातें इस तरह से फॉरेन फंडिंग लेती रहें, तो फिर इदारों के ऊपर क्वेश्चन होगा ना वो क्या चाहते हैं। मसला ये है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फॉरेन फंडिंग ली है और उसको सीक्रेट रखा है, तो उस पर भी यानी इलेक्शन कमीशन को ये थोड़ी देखना होता है। जैसे नैब के चेयरमैन साहब फरमाया करते थे, अगर हमने हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई की तो फिर तो हुकूमत के गिर जाने का खदशा होगा। भाई अगर आपने इसलिए बैठे हुए हैं कि हुकूमत के गिर जाने का खदशा है तो फिर तो आपको नहीं करनी चाहिए, किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, तो आपको घर चला जाना चाहिए अगर आपकी जिम्मेदारी ये है। अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी क्या है? वो इसकी फ्री, फेयर, इम्पार्शियल इंक्वायरी करे और इन्वेस्टिगेट करे कि जनाब ये फंड्स कैसे हैं, ये फंड्स कैसे आए, कहाँ से आए, किस मुल्क से आए, किस ज़रिए से आए, ये सारी चीज़ें हैं। आप उठाकर कुछ लोगों को कहते हैं यार ये लोग जो हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग में हैं। भाई अगर आपके पास पैसा आ रहा है और आप अपने अकाउंट्स खुफिया रख रहे हैं, आपके कारकुनों को भी या आपकी लीडरशिप को भी पता नहीं है और लोगों को मालूम होता है तो लोग लेकर जाते हैं। तो कह रहे हैं हमने 40,000 लोगों के नाम भी दे दिए हैं, दस्तावेजात भी। 40,000 नहीं, 40 लाख लोगों के नाम भी ले दें, तब भी ये बताएं कि खुफिया अकाउंट्स क्यों बनाए गए और क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन के सामने रखे गए कि जनाब हमने ये अकाउंट्स बनाए। वो कह रहे हैं उन्होंने अपने एजेंट्स पे डाल दिए ना बात। उन्होंने कहा हमारे एजेंट्स ने। अच्छा, एजेंट्स आपके थे तो एजेंट्स का अगर कोई खता होगी तो वो आपकी खता समझी जाएगी या एजेंट्स तो आप ही के थे। अगर उनकी तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, अगर उनकी तरफ से कोई गलत काम हुआ है, अगर उनकी तरफ से जो है कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, अगर इलेक्शन रूल्स जो है उनको तोड़ा गया है,
اگر آپ کے ایجنٹس نے توڑا ہے تو آپ نے توڑا ہے. یو آر دا ریسپانسبل. وہ آپ کے ایجنٹ ہیں, وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے ایجنٹ نہیں ہیں, وہ آپ کے ایجنٹ ہیں. اور اگر انہوں نے کسی چیز کو چھپایا تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہی ہیں. اچھا, الیکشن کمیشن تو یہ کہہ رہی ہے کہ میرٹ پر فیصلہ قومی مفاد میں ہوگا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ میرٹ پر فیصلہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں, میں نہیں اس سے پیشگی بات نہیں کرتا کہ وہ میرٹ پر فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا. فیصلہ سامنے آئے گا, نظر آ جائے گا. فیصلہ بول رہا ہوگا, فیصلے خود بولتے ہیں کہ میرٹ کیا ہے. اچھا اچھا جی جی. اچھا لغاری صاحب, میں یہ کہہ رہی تھی کہ الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر پی ڈی ایم نے احتجاج کیا. آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ بات تو پہلے مہنگائی کی کرتے تھے اور یہی ایجنڈا لے کر یہ سڑکوں پر آئے تھے, اور اب صرف اور صرف ان کا مقصد ایک ہی رہ گیا ہے, پی ٹی آئی کے خلاف جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کا فیصلہ لینا؟ نہیں, وہ ہر آپشن استعمال کر رہے ہیں. کیا انہوں نے ترک کر دیا ہے؟ اس کے بعد جو ہے مولانا, ایک ڈائریکشن نہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کی ریلی, جس کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ناکام ریلی ہوگی, آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر کس قدر ہجوم تھا. یعنی وہ تو ہجوم جو ہے پچھلے جلسوں سے بھی بڑھ گیا ہے, جو اتنا بڑا ہجوم تھا. تو لوگوں کا غصہ, ناراضگی اور اشتعال وہ سامنے ہے. حکومت یہ چاہتی ہے کہ ماسز آئیں اور اس حکومت کو فیل کر دیں اور وہ کہیں کہ یہ حکومت چلنے کے قابل نہیں ہے. یہ ان کی مرضی ہے. اگر اس پریشر میں آ کر وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, ان کا یہ ہوگا کہ 31 جنوری بس آنے ہی والا ہے. جو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے 31 جنوری کی, وہ قریب ہے, بہت قریب ہے. نہیں, 31 جنوری کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے یا آگے جاتی ہے یا فروری, مارچ, اپریل میں جاتی ہے, کہیں بھی جاتی ہے. لیکن اپوزیشن نے تو اس بات پر ٹھانی ہوئی ہے نا کہ ہم نے حکومت کے خلاف یا وزیر اعظم کے خلاف ہم نے کمپین کرنی ہے. وہ جو بھی ذریعہ ہوگا, وہ الیکشن کمیشن کا ہوگا, وہ جلسوں کا ہوگا, وہ ریلیوں کا ہوگا, وہ احتجاج کا ہوگا, وہ کچھ بھی ہوگا. لیکن آپ کو لگتا ہے جو دباؤ وہ حکومت پر ڈالنا چاہتے تھے وہ دباؤ انہوں نے ڈالا حکومت پر؟ حکومت ہے انڈر پریشر؟ حکومت پر بہت زیادہ پریشر میں ہے. حکومت کے اوپر ایک پریشر کم ہو رہا ہوتا ہے یا حکومت تھوڑا مطمئن ہونے جا رہی ہوتی ہے کہ ایک اور پریشر کھڑا ہو جاتا ہے. اس کے یہ چل رہا تھا اکاؤنٹس کا, اکاؤنٹس کے ساتھ اب ایک براڈ شیٹ کا مسئلہ نکل آیا ہے. براڈ شیٹ کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں, وزیر اعظم کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا کون مجھ سے ملنے آیا ہو. اب بھائی ایسا بھی ہوتا ہے اس ملک کے اندر کہ وزیر اعظم کو پتہ ہی نہ ہو کہ کون مجھ سے ملنے آ رہا ہے. لیکن یہ براڈ شیٹ کا بندہ ہے یا کسی اور کا بندہ ہے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اب وہ آ گیا. اب اس کے بعد یہ براڈ شیٹ کا مسئلہ آ گیا ہے, اور اس کے اندر جس طرح سے جا کر شہزاد اکبر صاحب کی کہانیاں آ رہی ہیں کہ وہ کس طرح سے معاملات طے کرنا چاہ رہے تھے, یہاں پھر کس طرح سے کمیشن کی باتیں آ رہی ہیں, وہ ہر معاملے میں کمیشن کے جو کاوے موسوی صاحب ہیں وہ شہزاد اکبر صاحب کا نام نہیں لے رہے. انہوں نے کہا جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں شہزاد اکبر نہیں تھے. میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ہوگا پھر وہ کسی اور کا نام لیں گے نا. یہ تو نہیں کہیں گے کہ جناب وہ نواز شریف آئے تھے اور وہ مجھ سے ملے تھے. تو بہرحال وہ کسی کا نام لیں گے نا, سامنے آئے تو پتہ چلے گا. اچھا, لیکن حکومت نے جو کمیٹی بنائی جسٹس عظمت سعید کی سربراہی میں, اپوزیشن کو اعتراض کیوں ہے جسٹس عظمت سعید صاحب کے اوپر؟ جسٹس عظمت سعید اس وقت سسٹم کا حصہ تھے نیب کے جس وقت کے براڈ شیٹ کو معاملہ سونپا گیا. اگر براڈ شیٹ پاناما والے معاملے کی وجہ سے تو نہیں کہ نواز شریف صاحب کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا وہ اس میں بھی پاناما کا معاملہ الگ ہے, لیکن یہ پاناما سے بھی بڑا ایک معاملہ نکل کر آئے گا. لیکن شیخ عظمت صاحب جو ہیں اس وقت جو تھے وہ اسی نیب کا حصہ تھے جب نیب نے ڈیل کی تھی براڈ شیٹ کے ساتھ. تو اب کیا حق پہنچتا ہے؟ اگر ان کا ادھر بھی کردار رہا ہوگا تو وہ اپنے خلاف فیصلہ کیسے دیں گے؟ اچھا, یہ پاناما 2 کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ پاناما 2 بنے گا. اپوزیشن حکومت کو کہہ رہی ہے, حکومت اپوزیشن کو کہہ رہی ہے. یہ پاناما 2 براڈ شیٹ کا جو معاملہ ہے یہ کس کے لیے بنے گا آپ کے خیال میں؟ کس کے لیے ثابت ہوگا؟ لیکن بات سنیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس نے بنائی, جس نے جا کر ان کے ساتھ, اب تو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ 6 مہینے پہلے وجود میں آیا, ایک ڈیزائن کے تحت بنایا گیا اس کو براڈ شیٹ کو. پھر براڈ شیٹ میں یہ پاکستان معاملہ لے کر گیا, معاملہ لے جانے والے کون تھے, کس طرح سے جا کر یہ ساری ڈیٹیل طے ہوئی ہیں, اور ان کی فیس کیسے طے ہوئی, پھر ان سے تحقیقات کیسے کرائی گئیں, پھر تحقیقات کیوں رکوائی گئیں. اس میں تو کم از کم یہ بات تو طے ہے کہ وہ تو ان لوگوں کے خلاف ہی ہو رہی تھی نا, نواز شریف کے بھی اور پیپلز پارٹی کے بھی خلاف ہو رہی تھی. اچھا, اب اس کے الزام کس پر جاتا ہے؟ یا پرویز مشرف پر جائے گا یا پھر موجودہ حکومت جو جس نے اس کو بھرا ہے, اب اربوں روپے کے جرمانے بھرے ہیں, وہ بتائیں گے کہ جناب کیا معاملہ تھا اس کے اندر. لیکن لغاری صاحب اتنا آسان ہوتا ہے اربوں روپے کا جو جرمانہ ہے وہ بھر دینا؟ مطلب کسی کو پتہ ہی نہ چلے, کابینہ کی منظوری کے بغیر اتنے بڑے پیسے کسی کو دے دیے جناب, بعد میں پتہ لے کہ جناب وہ ہو گیا تھا, طے ہو گیا تھا, کمیشن کتنا ہے.
اگر یہ طے ہو گیا، اگر وہ نہیں تھے وہ تھے، وہ نہیں تھے وہ تھے، وہ نہیں تھے وہ تھے، اگر پاکستان کی طرف سے یہ جو پیسہ گیا ہے اس پر بھی کہیں سے یہ بات سامنے آ جائے کہ اس میں اتنا کمیشن گیا ہے تو پھر تو معاملہ ویسے ہی گڑبڑ ہے۔ اچھا، نواز شریف صاحب بھی خاصے متحرک ہو گئے ہیں براڈ شیٹ کے معاملے میں، انہوں نے اپنے رہنماؤں کو کہا ہے کہ اس معاملے میں چپ نہیں رہنا اور یہ جو براڈ شیٹ اور نیب کا گڑھ جوڑ ہے اسے عوام کے سامنے بے نقاب کرنا ہے۔ تو کرنا چاہیے انہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ اس میں پاکستان کا نقصان ہوا ہے۔ لیکن براڈ شیٹ والا جو معاملہ ہے یہ اپوزیشن کے لیے مصیبت بنے گا یا حکومت کے لیے؟ ایک بڑی کنفیوژن۔ اپوزیشن کے لیے تو مصیبت تھا نا، جب بن رہا تھا تو یہ ویسے ہی اپوزیشن کے خلاف تحقیقات کر رہا تھا، جرمانہ بھر رہا ہے اس حکومت کو، تو یہ کہیں تو پتہ چلنا چاہیے نا حقیقت کیا ہے، ادھر سامنے آنا چاہیے۔ اگر نواز شریف کے لیے مصیبت کا مسئلہ ہے تو نواز شریف کیوں کہہ رہے ہیں کہ جناب اس معاملے کو اٹھاؤ؟ ان کو پتہ ہے کہ اس کے نتیجہ کیا نکلے گا۔ لیکن عمران خان صاحب نے بھی تو کمیٹی بنائی ہے نا، وہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات کمیٹی جو بنائی ہے وہ کمیٹیاں ایسی بنائی جاتی ہیں مٹی پانے کے لیے، بہت سے اور کمیٹیاں بنائی تھیں۔ یہ اسامہ بن لادن کے قتل کے بارے میں بھی ایک سوسائٹی کمیٹی بنائی گئی تھی، اس طرح کی کمیٹیاں اور بھی بہت سی بنی تھیں، ایک صحابی کا قتل ہوا تھا اس پر بھی کمیٹی بنی تھی، اور بہت سی کمیٹیاں اس طرح کی بنتی رہی۔ ان کمیٹیوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ٹائیں ٹائیں فش، کچھ بھی نہیں۔ یہ کمیٹی تو ویسی مٹی پانے کے لیے بنائی گئی ہے نا۔ صحیح۔ اچھا لگائی صاحب، عمر کوٹ میں جو ضمنی انتخاب ہوا اس کے بعد پیپلز پارٹی ظاہر جیت گئی وہاں سے، تو جو ان کے مخالف تھے ارباب غلام صاحب وہ وزیر اعظم پر برس پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب ہمیں تحفظ نہیں دے سکتے تو پھر ہم ان کے ساتھ بھی کیوں ہیں؟ ان کو بہت زیادہ غصہ ہے۔ یہ کس چیز کی فرسٹریشن ہے؟ ان کی شکست کی فرسٹریشن؟ دیکھیں، ایک زمانہ ہوتا تھا جب تھرک پارکر میں ارباب فیملی کا سکہ چلتا تھا، وہاں پہ پتہ نہیں ہلتا تھا، ریت کا ذرہ نہیں ہلتا تھا جب تک کہ ارباب فیملی کی منظوری نہ ہوتی تھی۔ وہاں لوگ جو ہیں وہ سانس لیتے تھے تو ان ڈر سے لیتے تھے کہیں ارباب فیملی جو ہے وہ دیکھ نہ لے کہ ہم سانس لے رہے ہیں ان کی اجازت کے بغیر۔ یہ صورتحال ہوا کرتی تھی، لیکن اب یہ صورتحال ہوئی ہے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، کئی مرتبہ ارباب رحیم صاحب کو وہاں شکست ہوئی ہے۔ میرے بہت اچھے دوست ہیں اور میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں پرسنلی، سیاسی طور پر میں ان کے نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، لیکن انہوں نے خود ہی غلط کیا تھا۔ جب خود راستہ غلط چنا ہے تو پھر اس کے نتیجے ایسے ہوں گے۔ انہوں نے کئی دفعہ غلط راستے چنے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں تو خان صاحب کا ساتھ دینا یہ غلط تھا؟ وہ ان کا منصب ہی نہیں تھا۔ ایک تو یہ کہ حلقہ نہیں تھا وہ ان کا، بہت دور تھا ان کا حلقہ۔ پھر دوسری بات یہ کہ وہاں پہنچے، آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کا بھروسہ یہ ہے کہ مجھے شاہ محمود قریشی آ کر جتوائیں گے کہ ان کے مرید ہیں یہاں پر، آپ کا بھروسہ یہ ہے کہ وزیر اعظم آئیں گے، آ کر جلسہ کریں گے اور میری حمایت کریں گے، یا وزیر اعظم مجھے کچھ وہ کام کروائیں گے جس طرح سے خود جیتے ہیں اسی طرح ہمیں بھی جتوائیں گے۔ تو اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہو سکی ہیں نا۔ ارباب رحیم صاحب کو ایک دفعہ نہیں، دوسری بار نہیں، تیسری بار نہیں، ان کو لگاتار سبکی ہو رہی ہے ان کی، اور انہیں اس طرح کے کھیل میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ انہوں نے چیف منسٹرشپ لے لی، ان کا سب سے بڑی اچیومنٹ یہی تھی کہ وہ ایک وقت چیف منسٹر رہے ہیں صوبے کے۔ اب اس کے بعد ان کے پاس اور کوئی ایسی چوائس نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لیں، کوئی بہت قسم کا باوقار کام بھی تو ہو سکتا ہے نا جو کیا جانا چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہی صورتحال رہی تو آئندہ انتخابات میں کوئی وزیر اعظم صاحب آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ ایک اتحادی مانتا ہے تو دوسرا اتحادی ناراض ہو جاتا ہے، مطلب حکومت کے جو اتحادی ہیں وہی حکومت کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور اگر سارے اتحادی ناراض ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اپوزیشن تو آلریڈی ناراض ہے۔ تو یہی ہوتا ہے، اس لیے کہ وزیر اعظم، قومی اسمبلی میں جو سیشن ہوا وزیر اعظم پارلیمنٹ کو، پارلیمنٹ کے اداروں کو، پارلیمانی جو کاروائیاں ہیں ان کو، پارلیمانی جو کمیٹیاں ہیں ان کو کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اجلاس ہی نہیں ہوتے، پہلے ہم دیکھتے تھے ہر دوسرے دن ہو رہا ہوتا تھا۔ کورونا کی وجہ سے نہیں ہو رہے ہوں گے یا کسی اور وجہ سے نہیں ہوں گے، لیکن جب اجلاس ہوتے ہیں تو کون سا وزیر اعظم بڑھ چڑھ کر ان میں حصہ لیتے ہیں؟ وزیر اعظم کے اگر ٹوٹل حاضریاں لگائی جائیں تو پاکستان میں سب سے کم حاضر ہونے والے وزیر اعظم ہوں گے اسمبلی کے اندر۔ اچھا، مصطفیٰ کمال صاحب بھی کہتے ہیں عمران خان کے مخالف ہوں تو نیب کا لیٹر آ جاتا ہے، اب تو سب یہی باتیں کرنا شروع ہو گئے، تو اب کیا کریں؟ اچھا اب اگر مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی شکایت ہے تو اس حکومت کو تو پھر وہ خود سوچنا چاہیے۔ اچھا، وہ مردم شماری کے حوالے سے انہوں نے ایک بار پھر بات کی ہے، وہ کہتے ہیں مردم شماری کے خلاف ہم بار بار آواز اٹھائیں گے اور کراچی کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ بات تو سب کر رہے ہیں لیکن اس پر عملی طور پر کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کابینہ منظور کر چکی ہے، کچھ نہیں ہو گیا اس پر۔ آپ کو احتجاج کرنا ہے آپ کیجئے، جس کو بات کرنی ہے وہ بات کرے، اور ہم کہتے ہیں کہ کراچی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، شدید ناانصافی ہوئی ہے، کراچی کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا، اوورآل سندھ میں بھی ٹھیک کاؤنٹنگ نہیں ہوئی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ مردم شماری ٹھیک نہیں ہوئی ہے
تو اپوزیشن اس کو تسلیم نہیں کرتی، تو اس کے احتجاج کا کوئی طریقہ کار بھی وضع کرے نا. اس ضروری اخباری بیان دے دیں یا آپ میڈیا ٹاک کر لیں اور کہیں کہ جناب ہم اس سے شدید اختلاف کرتے ہیں، اور اس پر جو ہے پھر آگے کام بڑھتا چلا جائے. اب اسی پر اگر ہوتی ہیں ہلکا بدیاں تو کون کون الیکشن میں حصہ لے گا؟ ساری پارٹیاں دوڑیں گی کہ ہم الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں. بلدیاتی الیکشن آگے آ رہے ہیں نا. کراچی اب اس ناجائز مردم شماری پہ خاموش نہیں رہے گا، لیکن لغاری صاحب پیپلز پارٹی تو اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتی ہے. پیپلز پارٹی بھی اس کا بھی یہی موقف ہے لیکن عملاً کوئی کچھ نہیں کرتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ معاملہ وزیر اعظم کو خود اٹھانا چاہیے تھا کونسل آف کامن انٹرسٹ میں، وہاں نہیں اٹھایا گیا. اور چیف منسٹر نے خود وہاں بات کرنی چاہیے تھی. اب کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس کب ہوتا ہے؟ ویسے ہی وفاقی حکومت جو ہے یا وزیر اعظم جو ہے وہ اس کے اجلاس بلانے میں بہت تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں تو بات آپ کو کرنی پڑے گی، اس کے رولز کے مطابق بزنس آگے بڑھے گا. وہ تو اس بات کو سننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. اب یہ آ گیا کہ یہ مردم شماری ہوئی، مردم شماری میں بہت بڑا گھپلا ہوا ہے، اس گھپلے کے نتیجے میں بہت سے علاقے خالی کر دیے گئے. یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ جیسے مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں پر آبادی ابلد زیادہ ہے، آبادی کم دکھائی گئی ہے سینسس میں، اور ووٹر کی تعداد زیادہ ہے. تو بھائی آپ اس کو کیسے حل کریں گے آپ اور کیسے بتائیں گے؟ اگر آپ کے پاس آبادی جو ہے وہ 1,40,00,000 ہے اور معلوم ہوا کہ آپ کے پاس ووٹر بھی 1,40,00,000 یا 2 کروڑ ہیں، تو پھر آپ کیا جائیں گے کہاں پر؟ کس سطح پر جا کر؟ آخر شناختی کارڈ کس کا بنتا ہے؟ جس کا ووٹ کا رائٹ بنتا ہے. اور جس کا ووٹ کا رائٹ بنتا ہے وہ تو آبادی ہو گئی. ایسے نہیں ہوں گے جو بچے ہوں گے کم سن ہوں گے تو ان کو اگر تعداد ملائی جائے ان کے ساتھ، یہ تو آپ نے شناختی کارڈ جاری کر دی. یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کاؤنٹنگ صحیح ہوئی ہی نہیں ہے کراچی کے شہر میں. نہیں گیا ظاہر ہے. اب اس کا ریئیکشن ہوگا، ایسا نہیں ہوتا کہ چیزوں کا ریئیکشن نہیں ہوتا ہے. یہ ریئیکشن ہے جو مصطفیٰ کمال صاحب کر رہے ہیں. اس طرح کے ریئیکشن اور بھی آئیں گے. صحیح. اچھا لغاری صاحب ایک اور اہم معاملے کی بات کر لیتے ہیں. مہنگائی کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے اسٹیٹ بینک نے شرح سود کو 7% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو معاشی حالت ہے وہ جون 2019 کے مقابلے میں اب بہتر ہے. آپ کو وہ بہتری نظر آ رہی؟ جی میں نے دیکھا ہے، دریا بہ رہے تھے خوشحالی کے، میں خود دیکھ کر آ رہا ہوں. ندیاں بہ رہی ہیں خوشحالی کی، اور شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پی رہے تھے. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. اور لوگ جو ہیں اپنا پھل جھڑیاں چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کھانے پینے کو سب کچھ ہے، اور حکومت کو دعائیں دے رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر، دونوں ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر دعائیں دے رہے ہیں. اور پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. ان کی بڑبڑاہٹ ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. لوگ بیزار آ چکے ہیں اس حکومت سے کہ اس نے لوگوں کا اپنے اعداد و شمار پیش کرتے رہیں، گورنر اسٹیٹ بینک بتاتے رہیں. گورنر اسٹیٹ بینک اور ہمارے وزیر خزانہ نے اس ملک پر جتنا بڑا عذاب مسلط کیا ہے وہ شاید تاریخ میں ایسا عذاب مسلط نہیں ہوگا. مافیا کے لیے مزے اور عام آدمی کے لیے جو ہے مصیبت. سبسڈی دی جاتی ہے عام کنزیومر کو، یہاں سبسڈی دی جاتی ہے پروڈیوسر کو. جو چینی پیدا کرے اس کو سبسڈی ملتی ہے، جو آٹا کا فلور مل کا مالک ہے اس کو سبسڈی دی جائے، اور جو کھاد بناتا ہے اس کو سبسڈی دو. اور جو یعنی تاجر کو آپ سبسڈی دیو، صنعتکار کو سبسڈی دیو، غریب بولو گے تم پورا پے کرو گے. بھائی اب اس کی ہم نے قیمت جو ہے ڈی اے پی کی قیمت بڑھا دی ہے ہم نے، اور اس کو 4,000 کے قریب لے کر جا رہے ہیں. اب یوریا کی قیمت جو ہے اتنے 1,000 کر رہے ہیں، اور تمہیں ان کی قیمت دینی ہوگی، اور سارے بینیفٹ جو ہیں وہ سیٹھوں کو جائیں گے، مافیا کو جائیں گے. وہ دے رہے ہیں، آرام سے دے رہے ہیں. اچھا لگائی صاحب، بجلی کی قیمت ₹1.95 فی یونٹ بڑھی. مزے کی بات یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب نے اس بات کا جو ملبہ ہے وہ نون لیگ پر ڈال دیا، لیکن عمر ایوب صاحب تو خود نون لیگ کا حصہ تھے. تو یہ سارے اور لوگ کس کا حصہ تھے؟ باقی لوگ ایک دو کو چھوڑ کر، اسد عمر صاحب کو چھوڑ کر باقی لوگ جو ہیں وہ کس کا حصہ تھے؟ جو کچھ لوگ پیپلز پارٹی کا حصہ تھے، کچھ لوگ نون لیگ کا حصہ تھے، کچھ لوگ کاف لیگ کا حصہ تھے، کچھ لوگ پرویز مشرف کا حصہ تھے. اور سب کو کہتے ہیں 73 سال کا ملبہ ہم صاف کر رہے ہیں، بڑے ہمارے اوپر بوجھ جان پڑا ہے. وہ بھائی آپ پر کون سا بوجھ پڑا ہے؟ یہ نون لیگ کے ساتھ بھی تھے، یہ کاف لیگ کے ساتھ بھی تھے، یہ فلان لیگ کے ساتھ بھی تھے، ہر طرح کی لیگ کے یہ ساتھ رہتے ہیں. اور ایوب خان کے سے لے کر ان کے پھر صاحبزادے اقتدار میں رہے، پھر ان کے پوتے آ گئے. یہ تو ایک طویل دورانیہ ہے، اور اب تک یہ کھیل چل رہا ہے. کتنے سال ہو گئے؟ 62-63 سال ہو گئے. عمر ایوب آبا و اجداد سے لے کر اب تک اقتدار میں ہیں، اور ان کو پچھلی وہ نظر آتا ہے کہ جناب اس کے ذمہ دار وہ ہیں. تو ان کے ذمہ دار تو ان کے اپنے آبا و اجداد ہیں.
कैसे लेकिन इस तरह की बात कर देते हैं जब उनको पता है, मतलब इतना ये बात कैसे कह सकते हैं? ये समझते हैं हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, लोग बेबसी में हैं भाई। लोगों का बस चुने तो आपका गिरेबान सलामत ना रहे, लोग बेचारे बेबसी की हालत में। ठीक है, चलें हम ब्रेक ले लेते हैं। जब हम वापस आएंगे तो कुछ बात कर लेंगे अमेरिका में जो नए सदर हैं जो बाइडन, उनके बारे में, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ट्रंप का जो स्याह दौर है वो ख़त्म हो गया है और अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे होंगे, इस पर ज़रा लगाई साहब का तज्ज़िया लेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका के 9 मुंतखब सदर जो बाइडन ने 46वें सदर की हैसियत से हल्फ उठा लिया और कैमला हैरिस ने पहली स्याह फाम अमरीकी नायब सदर की हैसियत से हल्फ उठाया। और ऐसा बताया जा रहा है कि दिहाई में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि जो पिछले सदर थे यानी कि ट्रंप, उन्होंने हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत नहीं की। उन्होंने कह दिया था कि मैं चूँकि रिवायती हुक्मरान नहीं था तो मैं इस तकरीब में शिरकत नहीं करूँगा, और ऐसा दिहाई में पहली बार हुआ। खैर जो अमरीकी अब सदर हैं जो बाइडन, उनसे तारकीन वतन को बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं और उन्होंने आते ही वोटर्स का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि मुल्क में हकीकी तब्दीली का जो अज़्म है उसका उन्होंने इजहार किया। लगारी साहब, आपको क्या लगता है, जो बाइडन तो आ गए हैं, क्या वाकई अमेरिका में कोई तब्दीली आने की कोई तवक्को है और जो तारकीन वतन ने उनसे उम्मीदें लगाई हैं वो उन उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे आपके ख्याल में? तारकीन वतन की उम्मीदें पूरी होती हैं या नहीं होती हैं, ये बिल्कुल एक अलग मामला है। मसला ये होता है कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स का अपना अपना दौर होता है और अपने अपने स्टैंड होते हैं। अच्छा। रिपब्लिकन जंगों पर जोर देते हैं और समझते हैं कि हमारी इकनॉमी जंगी हैं, लेकिन ये पहले सदर थे रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप जिनके दौर में अमलन कोई जंग नहीं हुई। हाँ, ये उन्होंने क्रेडिट लिया भी है अपने आखिरी खिताब। ये जो पहला एक सदर थे, अगरचे उन्होंने जंगी जराइम बहुत किए हैं, यानी ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने जंगी जराइम नहीं किए। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को जिस तरह से टारगेट किया गया वो कोई मामूली जुर्म नहीं था। अच्छा, उसके बाद लेकिन इसका डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा कारनामा ये था कि उनके दौर में जो बगदादी थे, दाइश के सरबराह, उनको टारगेट किया गया और एलिमिनेट किया गया। ये भी उनके दौर में हुआ और उनके दौर में और बहुत से वाक़यात हुए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि डेमोक्रेट्स जो हैं, अगर जो उनकी शोहरत ये है कि वो हमेशा डेमोक्रेसी का साथ देते हैं, लेकिन जो बहार अरब आई थी ओबामा के दौर में, जिस तरह से वहाँ हुकूमतों को उल्टा पलटा गया और जिस तरह से अलजायर से लेकर और ट्यूनिस से लेकर मिस्र तक और मिस्र से लेकर यमन तक जिस तरह से हुकूमतों का तख्ता उल्टा गया, ये एक बहुत बुरी मिसाल थी जिसने डेमोक्रेट्स को नुकसान पहुंचाया था और डेमोक्रेट्स की शोहरत को भी नुकसान पहुंचाया था। अब अगर ये बहुत सी बुनियादी चीज़ें कर लेते हैं कि दुनिया भर में दहशत गर्दी की कहीं भी सरपरस्ती नहीं की जाएगी, जो अमेरिका करता रहा है, और ये जो दाइश थी ये बहरहाल डेमोक्रेट्स के दौर में बनी भी थी और परवान भी चढ़ी थी, ये सारी सूरत हाल रही है। तो अब देखते ये हैं कि ये जो हमेशा नारा लगाते थे कि डेमोक्रेसी को चाहते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को चाहते हैं हम, जो डेमोक्रेटिक इकोनॉमी को चाहते हैं हम, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं और हम जेंडर इक्वालिटी चाहते हैं, हम प्लुरलिज्म चाहते हैं, ये सारे नारे अच्छे खुशनुमा किस्म के नारे जिसको हम चबा भी नहीं सकते, ऐसे नारे लेकर वो आते रहे हैं डेमोक्रेट्स। लेकिन उनके क्या था जो हिलरी क्लिंटन ने कहा था, वी केम, वी सा एंड वी एलिमिनेट, कज़ाफ़ी के बारे में जिस तरह से वो बैठकर खुशी से कहका लगाते हुए वो कहती हैं, ये भारत डेमोक्रेट्स का रिकॉर्ड है। तो डेमोक्रेट्स ने इस तरह किया। अब अगर वो एक बेहतर दुनिया के लिए वो आते हैं, अगर दुनिया को अमन देते हैं, अगर ठीक है कि दुनिया भर में जो इमिग्रेंट्स होते हैं उनका एक अपना वो बनता है, और ऐसे ममालिक में जहाँ पर आप उनके लिए भी, इमिग्रेंट्स के लिए भी सोचें, आप उनके लिए भी जो सोचें अमेरिकन हैं जिनको ट्रंप ने अपनी तरफ किया था, और उनको भी सोचें जो अब तक अपनी बंद दीवारों के अंदर जो असल मालिक जो हैं रेड इंडियंस पड़े हुए हैं, उनके बारे में भी सोचें
کہ جناب ان کی زندگی کیا فیصلہ ہوگا. پاکستانیوں اور خصوصاً پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کے یہ لیے اچھا فیصلہ تھا ان کا کہ جو انہوں نے سفری پابندیاں لگائی تھیں وہ واپس لے لی ہیں. مسلمانوں کو جس طرح ٹارگٹ کیا جاتا تھا وہ اس طرح سے نہیں کیا جا رہا ہے. ایران کے ساتھ جو یک طرفہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا ایگریمنٹ کو ختم کر دیا تھا اس کو وہ ریویو کرنا چاہتے ہیں. چین کے ساتھ وہ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں. انڈیا ابھی تو میں حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ تقریباً 16 کے قریب خواتین اور 6-7 مرد جو ہیں وہ انڈکٹ کیے گئے ہیں وائٹ ہاؤس میں جو سب انڈین ہیں. تو بڑے بڑے عہدے ان کو دیے گئے ہیں. تو اب انڈیا کا انفلوئنس کتنا ہوگا, مودی کا انفلوئنس ہوگا یا نہیں ہوگا. اس لیے کہ مودی نے تو جفی ڈال لی تھی, دوستی کر لی تھی ٹرمپ کے ساتھ, اور ٹرمپ کی کمپین کرنے کے لیے اس کو بڑے فائدے بھی دیے تھے اور ٹرمپ نے اس کی کمپین کی تھی. تو اب یہ شفٹ جو ہے اس کے نتیجے میں امریکہ کا بطور ایک ریاست جس طرح سے یہ مودی نے اپنے ملک کے اندر دہشت کا راج پھیلایا, جس طرح سے مودی نے مسلمانوں کے لیے, عیسائیوں کے لیے, دیگر مذاہب کے ماننے والے کے زمین تنگ کر دی ہے, جس طرح سے وہاں پر جو آزادی پسند قوتیں ہیں کشمیر کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے, وہاں پر جو مظالم بڑے ایسٹ میں اور نارتھ ایسٹ میں, میزورام میں, ناگالینڈ میں, منی پور میں, تری پورہ میں, آسام میں, سکم میں, ان جگہوں پر جو بڑے بڑے مظالم کیے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں امریکی حکومت کا, امریکی صدر کا, امریکی اسٹیبلشمنٹ کا کیا رویہ ہوتا ہے, یہ چیزیں آگے جا کر ہمیں پتہ چلیں گی. لیکن مسئلہ کشمیر کا کوئی حل نکلے گا جو بائیڈن کے دور میں آپ کے خیال؟ جو بائیڈن کے دور میں اس پر ہلچل ضرور ہوگی, اس لیے کہ ریپبلکن نے جو طریقہ کار اختیار کیا ڈیموکریٹس کا ویسا طریقہ کار نہیں رہا ہے. اور جس طرح سے اس نے 370 کو ریووک کیا, جس طرح سے اس نے لوگوں کو وہاں جائیداد خریدنے کا حق دیا ہے, اس سے ڈیموکریٹس جو ہیں وہ اپنا اسٹینڈ میرا خیال ہے کہ لیں گے, اور وہ انڈیا کو اس بات سے روکیں گے کہ وہ کشمیر کے اندر جو ہے ایک ایسا علاقہ جس کے ابھی کویسچن ہے, جس پر وہاں تحریک چل رہی ہے آزادی کی, وہاں پر اگر اس طرح کا کرتا ہے تو پھر امن جو ہے, عالمی امن خطرے میں پڑ سکتا ہے. اس کے بارے میں ضرور سوچنا ہوگا. اور جو مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا حصہ بنانے والا فیصلہ ہے آپ کے خیال میں وہ جو بائیڈن واپس لیں گے؟ بہت مشکل ہے, اس لیے کہ ان کے ساتھ بھی وہ جو نائب صدر ہیں خاتون, ان کے شوہر جو ہیں وہ بھی خیر سے یا نہ خیر سے وہ بھی جیو ہیں, یہودی ہیں, تو ان کے بھی اپنے اثرات موجود ہیں. ان کے داماد تھے اپنا ڈونلڈ ٹرمپ کے, اور وہ ان کو گائیڈ کر رہے تھے. یہاں پر نائب صدر جو ہے ان کے شوہر ہیں, وہ اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے کہ جناب آپ نے ان کو بلیک کہا, وہ بلیک تو نہیں ہے, اس لیے کہ وہ تو جمیکن ان کے والد تھے اور انڈین ان کی اماں تھیں, تو وہ مکس قسم کی کوئی ہستی ہیں جو نائب صدر ہے. بہرحال ہم بدگمانی نہیں کرتے ہیں, ہمیں خوشگمانی کرنی ہے, وہ یہ کہ وہ فلسطینیوں کا جو یہ حق آیا اب مانگ رہے ہیں وہ کہ جناب ان کو ایک سوورن اسٹیٹ کا درجہ دیا جائے اور ان کا جغرافیہ سیٹل کیا جائے, اور یروشلم جو بیت المقدس ہے اس کا حیثیت اس کی بحال کی جائے اور اس کو حصہ مانا جائے اس کا فلسطین کا. یہ جو مطالبات ہیں اس پر انہیں غور کرنا ہوگا, اور انہوں نے بہت سے اسلامی ممالک کو بھی اپنی راہ پر لگا لیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک جاتے ہیں, اس لیے کہ وہ بھی بہت مشکل صورت ہے. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے جو کہا ہے کہ نئی امریکی جو حکومت ہے وہ سی پیک کا حصہ بنے, آپ کے خیال میں کنسیڈر کریں گے وہ اس بات کو؟ دیکھیں, ایک سی پیک کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ یہ یعنی کنسورشیم بن رہا ہے. سی کچھ پروجیکٹس کا مجموعہ کا نام ہے, اور وہ راہداری کے مجموعے بھی ہیں, اور وہ جو ہیں انرجی کے وہ بھی ہیں, ٹرانسپورٹ کے بھی ہیں. اب اس میں آ کر وہ حصہ بننے کا ان کا کیا مطلب ہے؟ اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ شروع کیا تھا آپ ان کو یہ میسج دے رہے ہیں, یعنی چینی صدر آپ شی جن پینگ کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ بھائی آپ اکیلے نہیں ہیں, ہم تو امریکہ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. پاکستان میں بہت سی ایسی پروجیکٹس ہیں جو چین کی مدد سے, امریکہ کوئی ایک پروجیکٹ بتائے
ٹھیک ہے، जिसमें उनका जो उन्होंने बनाया। अभी बात कर लेते हैं नाज़रीन, कुछ रोज़ पहले एक इस्लामाबाद के एक रेस्टोरेंट में एक वाक़या पेश आया था। एक मैनेजर जिसकी इंग्लिश कोई इतनी अच्छी नहीं थी, उसको मालिकन की जानिब से बड़ा उनका तज़ीक आमेज़ रवैया उन्होंने इख्तियार किया और वीडियो भी बनाई और उसके बाद उसको सोशल मीडिया पर भी डाल दिया और कहा कि ये हैं हमारे मैनेजर जो 9 साल से हमारे पास काम कर रहे हैं और इनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। उसके बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया पर लोगों का बड़ा रद्द अमल आया, लोगों ने इस बात को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया और अब उसी रेस्टोरेंट के बाहर एक उर्दू मुशायरा मुनक्किद होने जा रहा है आज इस्लामाबाद में और उर्दू को जो फ़रोग देने के लिए, उर्दू की इंपॉर्टेंस बताने के लिए ये मुशायरा लगारी साहब रखा गया है। लगारी साहब, पहले तो इस रवैये की थोड़ी सी आप मुझे बता दें कि ये कैसा रवैया है कि अगर इंग्लिश बोलनी है तो मतलब हमारी लैंग्वेज है, हमारी मदर टंग है, हम उर्दू ही बोलेंगे ना, इंग्लिश तो नहीं है। तो इस तरह से इंसल्ट करना अगर किसी को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, ये रवैया, ये क्या रवैया है हमारे मुआशरे का? ये होता है कॉलोनियल रवैया। ये होता है हुक्मरान तबका जो गैर मुल्की एजेंट होता है, उसके जो कारिंदे होते हैं वो इस तरह के होते हैं। दुनिया भर में ऐसा होता है कि जहाँ जहाँ पर अंग्रेज़ों का, फ्रांसीसियों का, जर्मन्स का, स्पेनिश का, पोर्चुगीज़ का, जहाँ जहाँ इनका राज रहा है, वहाँ और मकामी बाशिंदे जो हैं वो ज़रा सा भी ऊपर हो जाते हैं तो फिर वो उनके रंग में रंग जाते हैं और उन जैसे बन जाते हैं, उन जैसी शक्लें बना लेते हैं, उन जैसे अंदाज़ अपना लेते हैं, उनकी ज़बान बोलते हैं और अपनी ज़बान से आप बात करिए उर्दू की, मैं कहता हूँ पंजाबी मुशायरा होना चाहिए, मैं कहता हूँ वहाँ पर पुठवारी मुशायरा होना चाहिए, सराइकी भी और वहाँ सराइकी मुशायरा होना चाहिए, वहाँ पर सिंधी मुशायरा होना चाहिए और बताना चाहिए तुम्हें कि भाई ये तुम कौन हो भाई, गैर मुल्की एजेंट। ये किस तरह की बात हुई कि आप उसको, हमारी पूरी इस्टेब्लिशमेंट इसको जवाब दे। पूरी अदलिया जो इस दफ़ा एक कह चुकी है, एक चीफ जस्टिस साहब फैसला भी ले चुके हैं कि हमारी ज़ुबान कौन सी ज़ुबान होगी, तो उसके बारे में फैसला उनको, हमारी पार्लियामेंट में बैठकर वो हमारे बिल पड़े हुए हैं लोगों के, जनाब इन ज़ुबानों को जो है पाकिस्तान की कौमी ज़ुबानें करार दिया जाए। अब पाकिस्तान की अपने लोगों की अपनी ज़ुबानें जो हज़ारों साल से यहाँ बोली जा रही हैं, उनसे आप नफरत करें और फिर एक गैर मुल्की ज़ुबान पर आप फख्र करें। शर्मनाक बात है उन ख़वातीन के लिए भी कि जो इस तरह से सोच रही थी, जो मालिक बनी हुई हैं और जो कहती हैं कि जनाब हम बिजनेस कर रहे हैं। जब दूसरे मुल्कों में हम देखते हैं अपनी जुबान के ऊपर बड़ा फख्र किया जाता है, टर्की चले जाए, टर्किश लोग इंग्लिश में बात नहीं करते, वो टर्किश लैंग्वेज में बात करते हैं, चाइनीज अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। हमारे यहाँ इंग्लिश बोलने को फख्र समझा जाता है और पढ़ा लिखा होने की अलामत समझा जाता है। ये समझते हैं कि हमारा स्टेटस बुलंद हो गया है, ये समझते हैं कि हमने अपनी जो है वो गर्दन उनके साथ मिला रही है जो हम पर हुक्मरानी करके गए हैं और हम अब उनके भी आलाकार हैं, अब भी उनके आलाकार हैं। अगर कोई किसी शख्स को हुक्मरानों की, उन हुक्मरानों की नवाबादियाती, हमारे आज के हुक्मरान भी नवाबादियाती हुक्मरान हैं, वो अब भी वही ज़ुबानें बोलते हैं। हमारे बच्चों को इसलिए फेल कर दिया जाता है कि जनाब उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, दुनिया का बेहतरीन नॉलेज उनके पास होता है, फिर भी बच्चे जो हैं इस वजह से रह जाते हैं। आपने सरकारी स्कूलों को क्या बना रखा है? यही बना रखा है कि जनाब एक आप बाबू बनाए बच्चों को, क्लर्क बनाए बच्चों को, पियन बनाए बच्चों को और उनको आगे ना बढ़ने दें। ये अपने क्लासें बना रखी हैं और अपनी क्लासों में ये हमारा कैमरे सिस्टम है जनाब, यहाँ पर हमें इसलिए तालीम देते हैं और यहाँ पर ये हमारा मदरसा सिस्टम है, हम बच्चों को सिर्फ जो है सिपारा पढ़ने को देते हैं और हमारा ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर हम बच्चों को जो है वो सिर्फ यहाँ की जुबानें, उर्दू जुबान पढ़ने को बोलते हैं। क्या बात है यार आपकी, आप कौम बनने की तरफ चले हैं, नहीं बनने, आप इस तरह से कौम बनेंगे, नहीं बनने जा रहे हैं आप। नहीं, बिल्कुल ठीक है। लगाई साहब बहुत शुक्रिया आज के लिए आपका, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, अब कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।